أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. पिछली दफा हमने सूरत मुल्क खत्म की, उसके बाद अब सूरत सजदा हम शुरू कर रहे हैं, और ये उन्हीं सूरतों में से है जिनका इंसान इंसान की जिंदगी के साथ एक खास ताल्लुक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा इसको पढ़ने के लिहाज से भी, वैसे इसके मानी के अंदर भी, इसको समझने के लिहाज से, इसकी तफसीर में एक खास ताल्लुक है इंसान का। लेकिन इसको पढ़ने के लिहाज से भी ये उन चंद सूरतों में से है जिसको अक्सर हम सुनते हैं कि ये पढ़ी जाती है, इन आयात को पढ़ा जाता है, या तो इस सूरत की चंद आयात को पढ़ा जाता है या मुकम्मल सूरत पढ़ी जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के रोज फजर में अलिफ लाम मीम तंजील पढ़ा करते पहली रकत में, और दूसरी रकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत दहर पढ़ते, जिसको सूरतुल इंसान भी कहा जाता है, 29वें पारे में है।
هل اتى على الانسان حين من الدهر، دوسری رکعت میں وہ پڑھا کرتے. بہت سارے ائمہ حضرات اس سنت کو آج بھی انہوں نے جگائے رکھا ہے، اس سنت پر عمل پیرا ہیں. بہت سارے ائمہ ہیں، خاص طور پہ ائمہ حرم، تو خاص طور پہ بالخصوص ائمہ حرم اور مکہ کے جتنے دوسری مساجد کے ائمہ ہیں، حرم سے ہٹ کے مکہ اور مدینہ کے دوسری مساجد کے ائمہ ہیں، بڑی سختی کے ساتھ اس عمل کو انہوں نے اپنی زندگی میں رکھا ہے کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ یا سورہ الف لام میم تنزیل، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر. ریاض میں اس چیز پر اتنا زیادہ عمل نہیں، لیکن عموماً مسلمانوں میں اس چیز پر عمل موجود ہے کہ آج بھی وہ یہ والا عمل کرتے ہیں کہ فجر کے دن جمعے کے دن فجر کی نماز میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت میں یہ مکمل سورت پڑھی جاتی ہے. کچھ ائمہ اس طرح بھی کرتے ہیں جو کہ جائز ہے، کہ تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے. سورت مکمل نہیں پڑھتے لیکن پڑھتے ضرور ہیں. اس کے چند صفحات، ایک یا دو، ویسے ہی تین صفحات کی یہ سورت ہے، ایک یا دو صفحے اس کے پڑھ لیں گے، یا آدھا صفحہ پڑھ لیں گے، یا صرف ایک صفحہ پڑھیں گے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھتے تھے، یہ سنت پوری نہ تو تھوڑا اس پر عمل ضرور ہو جائے. تو ایک اچھی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بات آتی ہے، غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سوتے، روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے اس سورت کی تلاوت فرماتے، اس سورت کی، اور اس کے بعد آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سورۃ الملک بھی پڑھتے، الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک. یہ دو صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے وقت اذکار میں ان کا عمل تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اذکار میں رکھا ہوا تھا. رات کے وقت سونے کے جو اذکار تھے، سوتے ہوئے جو اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. اب آئیے اس کے موضوع کی طرف، اس کے معانی کی طرف، کہ نبی اکرم صلی اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے موضوع کیا رکھا ہے اس سورت کا. یہ سورت کن چیزوں کی وجہ سے نازل ہوئی، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں بیان کی ہیں. موضوع اس سورت کا عام موضوع ہے، ایسا موضوع جو پورے قرآن کا ایک عمومی موضوع ہے. اس سورت کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے مختص کر لیا اس موضوع کے لیے، لیکن عام طور پہ پورے قرآن کا موضوع یہی ہے، اور وہ ہے توحید. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا توحید کا موضوع. اس سورت کا اللہ تعالیٰ نے توحید، ذکر آخرت یعنی آخرت پر ایمان، انسان کا مرنا اور اس کے بعد اٹھنا، اس لحاظ سے آخرت کا ذکر اس سورت کے اندر، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. سب سے اہم نکات ہیں یہ انسان کے ایمان کے اندر، اور یہ ایمان کے ارکان میں سے بھی چیز ہے. ان تؤمن باللہ، یہ توحید آ گئی اس کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا توحید ہے. وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کتب اور رسل یہ دونوں رسالت کے اندر آ گئے. اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول، یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ ارکان اسلام، ارکان ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول اور کتابیں، یہ دونوں رسالت کے اندر چیزیں آ گئی. اور اس کے بعد ایمان بالآخرہ، پانچواں آخرت پر ایمان، اور چھٹا قدر پر ایمان. آخرت کا ذکر یہ ایمان کے ارکان میں سب سے اساسی چیزیں ہیں جن پر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے. سب سے اہم ہے، اگرچہ 6 کے 6 ارکان، جتنے بھی ارکان ہیں ایمان کے تمام بہت اہم ہیں، ان 6 میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل یہ ہیں: توحید، رسالت، اور اس کے بعد آخرت پر ایمان. سب سے بڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کفار مکہ جو ہیں آپ کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان
ایک سب سے بڑی لڑائی یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بحث بعد النشور ہوگا، انسان کے مرنے کے بعد ہم واپس اٹھائے جائیں گے۔ اس چیز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے کہ اے لوگوں، ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، ہمارا جسم ختم ہو جائے گا۔ اچھا، انسان کا جسم مٹی کے اندر گھل مل جانا، اس چیز کا ان لوگوں کو بھی اندازہ تھا کہ مٹی کھا پی جاتی ہے۔ تو یہ اعتراض ایک الگ تھا کہ یہ کیسے کھا پی جاتی ہے، تو اب کیسے اٹھائے جائیں گے؟ انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر انسان اس طرح چھوٹے چھوٹے ذرات کوئی کسی چیز کے ہو جائیں اور وہ ذرات کسی اور چیز کے اندر داخل ہو جائیں، ان ذرات کو الگ کرنا، ذرات کسی چھوٹے ٹکڑے سے بھی زیادہ چھوٹی چیز کو کہتے ہیں۔ اگر کسی چیز کے ذرات ہو جائیں اور ان ذرات کو، اگر انسان یہ چاہے کہ میں ان ذرات کو جمع کر کے ان کو جوڑ کے واپس وہی چیز بناؤں جو یہ چیز تھی، انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ انہی ذرات کو داخل کر دے کسی اور چیز کے اندر، اب ان کو علیحدہ کرنا ہے، یہ اس کے ذرات تھے، یہ اس کے ذرات تھے، یہ اس کے ذرات تھے، علیحدہ کرنا ہے، اور جس چیز کے یہ ذرات تھے، ان ذرات سے وہی چیز بنانی ہے جو پہلے بنی ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ علیحدہ کر لیں گے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا نا بندہ، اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہڈی پکڑی اور چورا چورا کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا من یحیی العظام وہی رمیم، اس کو کون زندہ کرے گا جب یہ بالکل بھورا بن کے، تو یہ چورا چورا ہو کے ختم مٹی میں مل گئی ہے، مٹی میں کیا بلکہ اس کے ذرات پھیل گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس یہ بات کہتے، یہ جواب ان کو دے رہے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس ہڈی کو وہی ذات زندہ کرے گی جس ذات نے اس کو سب سے پہلے پیدا کیا تھا۔ اور سب سے پہلے کسی چیز کو پیدا کرنا، انسانی عقل کے مطابق ہم اگر بات کریں تو سب سے پہلے پیدا کرنا مشکل ہے دوبارہ پیدا کرنے سے، دوبارہ چیز بنانے سے سب سے پہلے چیز بنانا مشکل ہے، انسان کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جب انسان اتنا معاند ہو گیا، جب انسان اتنا لڑنے پہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر انسان سے انسان کی عقل کے مطابق بات کی۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے مطابق بات کرتے، میری عظمت تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے مطابق، ہمارے سوچنے اور سمجھنے کے مستوی پہ اللہ تعالیٰ آ کے سمجھاتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ پہلی دفعہ مشکل ہے، دوسری دفعہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کو جس آسانی سے اللہ تعالیٰ نے دوسری یا تیسری یا ہزارویں دفعہ پیدا کرنا ہے، اسی آسانی سے اور اسی کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح غلطیوں سے دور اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ بھی پیدا کریں گے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ آیت کا اختتام دیکھیں، وہ اس مشرک کو جو جواب دیا کہ یہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا، یہ ان ذرات کو کون جمع کرے گا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اس کا ایک ایک ذرہ، جس ہڈی کو تو نے ٹکڑے کیا یا جس ہڈی کو تو نے ریت کے اندر ملا دیا، ایک ایک ذرے کا علم ہے کہ وہ ہوا میں اڑ کے کہاں کہاں گیا اور کہاں پہ بیٹھ گیا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ جمع کر دیں گے، حکم دیں گے اللہ تعالیٰ، وہ جمع ہوگا اور وہی چیز جمع ہو کے انسان کا جسم بنے گا، اس پہ انسان کا گوشت آئے گا، اس سے انسان کے اعضاء بنیں گے،
تمام چیزیں اس سے بنیں گی اور انسان کا جسم بنے گا. اور جب انسان پیدا ہوگا، جب انسان اٹھایا جائے گا، تب انسان تعجب میں ہوگا کہ یا اللہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کس طرح ہو گیا. اور تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے آئیں گی. یہ اصل میں اس سورت کا موضوع ہے. اور یہ سورت نازل بھی اس زمانے میں ہوئی جو مکہ کا کہنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً وسط کا زمانہ تھا، بالکل شروع کا نہیں، وسط کا زمانہ تھا. کیونکہ اس سورت کے اندر اس کی آیات اور اس کے الفاظ کے پیچھے آپ کو وہ ظلم و ستم نظر نہیں آتا جو عام طور پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی 13 سال کی زندگی، اس میں جو درمیانہ حصہ ہے اس کے بعد شروع ہوا. درمیانہ حصے کی بھی بلکہ تھوڑا جو آخری درمیانہ حصے کا ہے، آخر ہے، اس میں شدت کے ساتھ ظلم و ستم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہ شروع ہوا. اس سے پہلے الفاظ میں زیادہ اور باتوں کے ساتھ زیادہ اعتراضات اس انداز سے تھے. حصی ظلم و ستم اس کے بعد شروع ہوا، یعنی آپ کہہ لیں کہ 6 سال کے بعد پھر زیادہ شدت کے ساتھ ظلم و ستم شروع ہو گیا. یہ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے ظلم و ستم نہیں تھا، لیکن اس طرح کا حصی اور شدید نہیں تھا جس طرح کا بعد میں ہوا. اور جو صورتیں بعد میں نازل ہوئیں ان کے پس منظر میں اور ان کے الفاظ کے اندر یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ کس شدت کے ساتھ ان پہ ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پہ، اور صحابہ کرام نے کس انداز سے وہاں پہ وقت گزارا. اس صورت کے اندر واضح محسوس ہوتا ہے کہ بات کیے ہوئے اعتراضات، ان کے باتوں کے اعتراضات، ان کی جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. وہ آپس میں بات کرتے کہ بھئی یہ کیسا نبی ہے جو مرنا اور اٹھنا اور اس کے بعد جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے، جو سب سے زیادہ ڈراتی تھی ان کو چیز کہ بھئی یہ حساب کتاب کی کیوں بات کر دیتے ہیں، یہ واپس اٹھ جانے کی کیوں بات کرتے ہیں. اگر واپس اٹھائے جائیں گے تو وہ تو پھر عدل و انصاف والی چیز آ جائے گی اس کے بعد کہ بھئی جس نے غلط کیا اس کی غلطی کی اس کو سزا ملے گی، جس نے کسی کا حق نہیں دیا وہ حق دیا جائے گا اس کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح واضح بتا دیا کہ ایک سینگوں والی بکری جس نے اس بنا سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پیدا کر کے ان کے درمیان بھی انصاف کر دیں گے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کریں گے تو انسانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کو کیا، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز ہے جو روکتی ہے کہ انسانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کرے. اس چیز کا حساب اور کتاب، اس چیز کا وہ کفار مکہ نہیں دینا چاہتے تھے، نہ ہی ان کو پسند تھا. وہ سچی بات ہے کہ انسان کو کسی کا حساب لینا انسان کو پسند نہیں ہے. بنا حساب لیے چلتے رہو جیسے چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. انسان کے اپنے معاملات میں، انسان کے عمل میں، انسان کے جاب میں، سارے معاملات میں جو زیادہ پوچھ گچھ ہوتی ہے انسان اس سے تنگ آ جاتا ہے. حالانکہ شاید کام کرنا یا اس کام کو مکمل کرنے کا ایک حصہ یہ ہے، ضرور ہے یہ حصہ کہ پوچھا جائے ہاں بھائی کہاں تک کام پہنچا. کیونکہ انسان کے اندر طبی طور پہ کسل موجود ہے. انسان بڑا سستی طبی طور پہ انسان کے اندر موجود ہے. اگر انسان کو نہ انسان کے اوپر یہ ڈنڈا نہ رکھا جائے یا انسان کو یہ ذہن میں بات نہ ہو کہ پوچھا نہیں جائے گا یا پوچھا جائے گا مجھ سے، تو انسان اس سستی سے دور نہ ہو. جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے مجھ سے باز پرس ہوگی تو انسان اس سستی سے دور ہوتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ اللہ تعالیٰ میں عجز سے، کچھ نہ کرنے سے، ایسی صورت سے کہ میں کچھ چاہوں کروں لیکن میں کر نہیں سکتا، میں عاجز ہو چکا ہوں، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ اس دنیا میں میرے ساتھ ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے کہ میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں اور چاہ کے بھی، وسائل ہونے کے باوجود بھی میں عاجز ہوں کہ میں نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، اللہ تعالیٰ میں اس کسل سے میں پناہ مانگتا ہوں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچے تاکہ انسان اس کسل سے انسان دور رہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو
بت تھے ان کے بارے میں بات کرنا، اصنام کے بارے میں بات کرنا، اولیاء کے بارے میں بات کرنا، اس کا جواب ہے اس صورت کے اندر۔ جو چیز کفار مکہ کو پسند نہیں آتی تھی، جس چیز کے بارے میں انہوں نے یہ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، ایک سال اب آپ ہمارے معبودات کی عبادت کرنا، ایک ہم آپ کے معبودات کی عبادت کریں گے، اگلے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدون، عبادت کرنے والے کبھی اس کی، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ واضح واضح اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، اس چیز پر کوئی سمجھوتا نہیں، توحید کے مسئلے میں کوئی سمجھوتا نہیں، اور اس چیز پر کہ سمجھوتا نہ ہونا یہ ایک الگ انسان کوفت تھی ان کو کہ بھئی کسی چیز پر سمجھوتا نہیں ہے، کیونکہ تمام انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب آئے توحید کی دعوت لے کر آئے، کوئی ایسا نبی نہیں تھا جو توحید کی دعوت نہ لے کر آیا ہو، اس لیے غلطی پر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ سمجھوتا کس بات کا؟ اگر وہ زمانہ لمبا ہو گیا، وہ غلطی کتنی لمبی ہو جائے، وہ غلطی ہمیشہ غلطی ہی رہے گی، وہ بات غلط جو ہے وہ غلط ہی رہے گی، اگرچہ اس کو وقت زیادہ ہو جائے، اگرچہ اس کو لوگ زیادہ مانتے ہوں، لوگوں کی کثرت کسی چیز کو ماننے کے معاملے میں اس چیز کو سچا نہیں بناتی۔ اس لیے علماء کہا کرتے تھے کہ اہل السنہ والجماعہ یہ ایک نام ہے یا ایک ٹرم ہے جو کہی جاتی ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، جو قبور سے اعتراض کرتے ہیں، یا قبور پر جانا، قبروں پر طواف کرنا، فلانا فلانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر ان کو موڑ توڑ کے چلانا کہ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہاتھ نہیں ہے، وہ ہاتھ ہی ہیں لیکن جیسے ہمیں نہیں پتا کیسے ہیں، ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جیسے کہ امام مالک کے پاس آ کے پوچھا ایک طالب نے ان کے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، کیف استوى، کیسے مستوی ہیں؟ الاستواء معلوم، انہوں نے جواب دیا، کہتے ہیں اپنا سر ان کا نیچے ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اپنا، اور اس کے بعد سر اٹھا کے بولتے ہیں الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ کا مستوی ہونا معروف ہے عربی زبان کے اندر۔ مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ والکیف مجبول، اور اس کی کیفیت غیر معلوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی، کہیں بتائی ہوتی تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بنا بتائے نہ جاتے، کسی صحابی کو ضرور پتا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور یہ بات کہی ہے۔ قرآن کی سب سے افضل آیت ہے جس کے اندر یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش پہ مستوی ہونا، تمام آیات کے اندر سب سے افضل آیت ہے آیت الکرسی، اس کے اندر یہ بات آتی ہے، اس کے فضائل بیان کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے متعلق بہت ساری باتیں بیان کی، اس کا معنی، مفہوم، اس میں یہ بات اس لیے امام مالک نے کہا کہ کیف مجہول، اس کا کیف کیا ہے، اس کی کیفیت غیر معلوم ہے۔ تو اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات پر اس انداز میں ایمان لے کر آتے ہیں ان کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں۔ جماعت کے متعلق عبداللہ بن عباس سے یہ بات آئی، کہتے ہیں کہ انت جماعت، آپ جماعت ہیں، ولو کنت وحدک، اگرچہ آپ اکیلے ہی ہیں، سچ پہ ہیں، تو آپ جماعت کہلائے جائیں گے، اگرچہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو سچ پہ۔ اس لیے کثرت کبھی سچائی، سچ یا جھوٹ کا پیمانہ نہیں ہے کہ اس پہ یا زمانہ، لمبے زمانے سے لوگ اس چیز پر ہیں تو یہ کیسے جھوٹی ہو گئی، یہ کیسے غلط ہو گئی۔ اگر وہ چیز قرآن کی تعلیمات کے مخالف ہے تو ہم اس چیز کو کہیں گے، چاہے وہ چیز کتنی زمانے سے ہو، کتنے اور اس پہ کتنے ہی لوگ اس پر عمل پیرا ہوں، اگر قرآن کے مخالف ہے، ہمارے پاس اس چیز کے اندر کوئی جواب نہیں ہے اور کوئی تعویل کرنا نہیں ہے کہ بھئی نہیں نہیں یہ تو ایسے ہے اور ایسے ہے۔
یا اس کو اتنا یہ اس طرح. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ان کو بھی کہہ دی کہ بھئی دیکھیں اصل عقیدہ یہ ہے، انبیاء یہی عقیدہ لے کر آئے تھے. آپ اب زمانے سے اس عقیدے پہ ہیں یا آپ کی عدد زیادہ ہے اس عقیدے کو ماننے کے لحاظ سے جو بتوں کا عقیدہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا عقیدہ، وہ صحیح ہو گیا عقیدہ. پورا عرب اسی چیز پر تھا، اس طرف کا اور اس کے بعد یمن کا بھی جو کہ کافی فاصلے پہ ہے، اور اس کے بعد پھر عراق ہے، شام ہے، وہ اسی طرح کے عقائد تھے. تو یہ تمام یعنی وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ یہ سارے لوگ ہیں. مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ بھئی سچائی اب یہ ہے، سچائی یہ نہیں ہے. اس لیے ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتوں پہ بات کرنا ان لوگوں کو پسند نہیں تھا کہ یہ کیوں اس طرح بتوں پہ بات کرتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کے متعلق بات کرنا. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا پینا کھاتا ہے، ہمارے ساتھ بازار میں بھی آتا جاتا ہے، چیز خریدتا ہے، بیچتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. یہ کیسا رسول ہے؟ یہ اعتراض تھا ان کا کہ کوئی ایسا ہو، ایسی چیز ہو جو خارج عن العادہ، انسان غیر مألوف چیز ہو، ہم تب مانیں گے. اس کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے، کدھر ہے وہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہ اعتراض تھا ان لوگوں کا کہ بھئی یہ تو انسان ہے، ہمیں تو کوئی ایسا چاہیے جو کہ انسان کی عادات کے مخالف کوئی چیزیں کرتا ہو. یہ تو انسان ہے ہماری طرح کا. اور یہ اصل میں یہ چیز جواب ہے اس اعتراض کا آج کل کے لوگوں کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، نوری مخلوق تھے. کفار مکہ تو کہتے تھے کہ بھئی نوری مخلوق بناؤ، نوری مخلوق بھیجتے ہیں ہمارے پاس. کفار مکہ کہتے تھے، اس کے خلاف جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں ہے یہ نوری مخلوق، یہ انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ما انا الا بشر مثلکم. فرق یہ ہے یوحى الی انما الہکم الہ واحد، فرق صرف یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں بشر ہوں، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، ہم تو مانتے ہیں تم بشر ہو، اور اس لیے تو ہم نے آپ پہ یقین نہیں رکھا. کیوں ہے بشر نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پہ کہتے ہیں نہیں 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 وہ تو بشر نہیں تھے. وہ تو کفار مکہ کا تو اعتراض ہی یہ تھا کہ نہیں تم تو بشر ہو ہماری طرح کے. آگے چلیں، اللہ تعالیٰ نے اب اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اب شروع کرتے ہیں ایک بڑے ایسے انداز سے. اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں جو بہت صورتیں اللہ تعالیٰ اس انداز سے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا اجر ہے، اس ہر حرف کا اجر ہے، لیکن اس کے اندر معانی کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. کچھ لوگوں نے معانی بیان کیے، کچھ علماء نے، لیکن وہ اندازے ہی ہیں، کوئی پکی بات نہیں ہے. اندازہ ہے کہ شاید یہ ہوگا، شاید اس طرح کا ہوگا. اس لیے ہم نے اس پہ ایسے ہی ایمان لے کر آنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی بات نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معانی اور مفہوم بیان کیے ہیں. کیا معانی ہے، کیا مفہوم ہے، اللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن ہمارا اتنا یقین ضرور ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، اور الف کا آپ کو ثواب ملے گا، لام کا ثواب ملے گا، میم کا ثواب ملے گا. اس چیز پر ہمارا یقین ہے. 10 نیکیاں الف پہ، 10 نیکیاں لام پہ، 10 نیکیاں میم پہ، اور اسی طرح ہر حرف پہ، قرآن کے ہر حرف پہ انسان کو 10 نیکیاں ملتی جاتی ہیں. جس چیز کا معانی بیان کرنا تھا وہ سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، بیان کر دیا. اس چیز کے معانی حروف مقطعات کہتے ہیں ان کو، معانی کسی کو نہیں پتا. واللہ اعلم بالصواب. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا کی وہ انداز اعلانیہ انداز ہے. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں
کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں وہ آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تنزیل نازل کی گئی کتاب، کتاب ہے لا ریب فیہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ کس کی طرف سے نازل کی گئی ہے؟ من رب العالمین، من طرف ربی، رب العالمین تمام جہانوں کا۔ اب کیسے اس کا عام مفہوم کیسے ترجمہ بنے گا؟ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کی گئی کتاب، من رب العالمین۔ اب اعلان یہ ایک طرح سے اس طرح کا ہے کہ اے لوگوں آگے بات آنے والی ہے۔ اب کرنے والا جیسے یہ بات کرتے ہیں، خبر سنانے والا بات کرتا ہے کہ ہم فلانے چینل سے بات کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی سماعت اس کی طرف ہو جائے، اچھا یہ فلانا ہے۔ یا جس انسان کا جس چیز پر، جس جگہ پر انسان کا اعتماد ہے، اگر وہ نام آ جائے انسان فوراً اس چیز کو مانتا ہے، او اچھا ان کیا بات کہنے لگے ہیں۔ اگر بات چل رہی ہو، اچھا کیا بات ہے، کیا خبر ہے، اچھا ٹھیک ہے، نہیں فلانے کی طرف، اچھا 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 فلانی جگہ سے ہے، انسان سنتا ہے اپنی سماعت پوری۔ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تنزیل الکتابی، وہ ذات ہے جس نے نازل کی، اس کی طرف سے بات، آگے آنے والی بات اس ذات کی طرف سے ہے۔ تو اے لوگوں بات سن لو، اعلان کیا جا رہا ہے ابتدا میں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، اور جس میں کوئی شک نہیں، تاکہ آنے والی بات میں کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی شک نہ کرے۔ من رب العالمین، تیسری چیز تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، جس چیز پر کفار کو یقین تھا۔ رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ رب ہے، کفار کہا کرتے تھے۔ اس چیز میں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی رب ہونے کے معنی میں۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ تمام امور کو اپنی حکمت سے چلانے والا ہے، یہ ہے رب۔ اس چیز پر ان کو اعتراض ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس چیز کا اعلان کے اندر اس چیز کا ذکر کر دیا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تمہارے رب کی طرف سے جو جہان کا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد اگلی بات اب شروع ہو رہی ہے، ام یقولون افترا، ام کیا، یقولون وہ لوگ کہتے ہیں، افترا کی بات من گڑت بات ہے یہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو گھڑ لیا اپنی طرف سے، من گھڑت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو احکامات سناتے، تعلیم دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو بات کرتے، اسلام کی بات کرتے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام یقولون افترا۔ بڑی تعجب کی بات ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ باتیں گھڑنا شروع کر دی اللہ تعالیٰ کی طرف، منسوب کرنا شروع کر دیں، گھڑ کے، جھوٹ گھڑ کے منسوب کرنا شروع کر دیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری آیت میں ارشاد فرمایا افترا علی اللہ کذبا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ افترا بات گھڑ لی اللہ تعالیٰ پر، کذبا جھوٹی، ام بہ جنہ، کہ لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یہ تو پتہ نہیں من گھڑت باتیں کرتے ہیں، یا ان کو جن چڑھ گئے ہیں، جنات کا سایہ ہے ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے واضح واضح کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، ایمان لانا لاؤ، جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت میں ان کے لیے گمراہی اور عذاب ہے، گمراہ ہوں گے اور عذاب ہوگا۔ ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس نبی نہیں آیا تھا؟ جواب دیں گے آیا تھا، فرشتے واپس دھتکار دیں گے، فرشتوں سے سفارش کریں گے، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری بات رکھنا، جا کے بتاؤ اللہ تعالیٰ کو ہماری بات۔ وہ پوچھیں گے، فرشتے پوچھیں گے کیا انبیاء نہیں آئے تھے؟ کہتے ہیں آئے تھے، کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ، چلے جاؤ ادھر سے۔ جہنم کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا، جہنم کے اندر اندھیرا ہوگا، وہ آگ روشنی دینے والی نہیں ہے، وہ آگ کالی آگ ہے جہنم کی، اندھیرا ہوگا۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ نے پناہ مانگی اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتی ہوں اپنے آپ سے، گرمی سے اور اس ساری چیزوں سے۔
اللہ تعالیٰ نے 1000 سال گرمایا، پھر 1000 سال گرمایا، پھر 1000 سال اللہ تعالیٰ نے اس کو گرمایا، یہاں تک کہ وہ کالی ہو گئی۔ جہنم میں جہنمیوں کو ڈال کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا اور جہنم بند کر دی جائے گی۔ ایندھن وہ چیز ہوتی ہے جس سے آگ اور زیادہ بھڑکے، بجھ نہ جائے۔ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ آگ کا ایندھن بنا دیں گے، آگ نہ بجھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اوپر سے اس کو بند کر دیں گے، اور جو جانے کی کوشش کرے گا فرشتے اس کو واپس دھکا دے کے اندر گرا دیں گے، اور پھر وہ اندر گرتا جائے گا یہاں تک کہ اس کی تہ میں نہ پہنچ جائے۔ اس کی تہ 70 سال گہری اس کی تہ ہے، 70 سال تک انسان گرتا رہے تو اس کے بعد جا کے جہنم کی تہ میں پہنچے گا۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو ام یقولون افتراہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ من گھڑت بات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان افتریتہ، اے اللہ کے نبی آپ یہ کہہ دیجئے اگر میں من گھڑت بات کر رہا ہوں، حالانکہ میں نے تمہارے سامنے تمام دلائل رکھے ہیں، تمہارے سامنے ساری بات موجود ہے، اتنی سی بات اللہ تعالیٰ کی سننا، یا اللہ تعالیٰ کی جو بات اللہ نے پہلے تم لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے وہ کافی ہے ایمان لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اور ان باتوں کے سچ ہونے کے لیے وہ کافی ہے۔ تم لوگوں نے ایمان نہیں لانا، فعلی اجرامی، تو میرے اوپر میرا جرم ہے، اگر جرم ہوگا وہ میرے اوپر ہوگا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور یہ یاد رکھو میں بری ہوں اس ظلم سے، اس جرم سے جو جرم تم لوگ کر رہے ہو۔ قیامت کے دن میرے پاس نہ آ جانا کہ ہمیں بچائیں، یا انہوں نے تو کچھ بتایا ہی نہیں تھا، قیامت کے دن میرے پاس نہ آنا۔ انسان تو جھوٹ بولے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولے گا، وہ پتہ نہیں کس انداز سے جھوٹ بولے گا انسان، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زبان پہ مہر لگا دیں گے، اور انسان کی جو چمڑی ہے اور انسان کے اعضاء ہیں وہ بات کریں گے۔ انسان پھر اعتراض بھی کرے گا کہ بھئی تم نے کیوں بات کی میرے خلاف۔ سبحان اللہ، کس طرح کی انسان کی سوچ ہے، انسان اس دنیا میں کس سوچ کے ساتھ چل رہا ہے۔ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہی حق ہے من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں باخبر کریں، قوما اپنی قوم کو، ما اتاہم من نذیر، وہ قوم جس کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آئے۔ یہاں پہ ماں نافیہ ہے، نہیں کے معنی میں آتا ہے۔ ماں دو قسم کے، دو سے زیادہ ہیں لیکن عام طور پہ دو قسم کے ہوتے ہیں، نافیہ جو کہ نہیں کے معنی میں ہے، اور دوسرا ہے موصولہ، موصولہ جو کہ جو کے معنی میں آتا ہے، الذی کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پہ نافیہ ہے، نہیں کے معنی میں آیا ہے۔ ما اتاہم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم، شاید کہ وہ یہتدون، ہدایت پالیں، سیدھے راستے پر آ جائے۔ اس چیز کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بات اس وجہ سے کی، پہلے اعلان کر دیا اے لوگوں بات آنے والی ہے، کس کی طرف سے؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کی نازل ہوئی بھی بات آنے والی ہے۔ اب وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی، کفار مکہ کے لیے اگر وہ سوچیں تو یہ بات کافی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی اور نبوت کے بعد کی زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے نبوت سے پہلے کی زندگی گزاری، کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلط کام نہیں کیا، کبھی شراب نوشی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی عبادت، بتوں کی عبادت کا بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا کہ آپ نے کبھی اسلام یا نبوت اور بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کام کیا ہو۔ یہ زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق ان لوگوں کے سامنے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ جو انسان کے متعلق جھوٹ نہ باندھے کبھی، اس کے اندر بات جو چھپی ہوئی بات یہ ہے جو کہ کفار مکہ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم تھا کہ اس چھپی ہوئی بات کا یہ پورا اندازہ ہے، ان کو پوری سمجھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ام یقولون افترا سے اللہ نے کیوں بات شروع کی۔ ان کو پتا ہے کہ کبھی انسان کے متعلق من گھڑت بات نہیں کی اس بندے نے کسی انسان کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے بارے میں کیسے کریں گے؟ اچانک 40 کی عمر کے بعد اچانک ایسی بات شروع کر دینا، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں، ڈرانے والا بھیجا گیا ہوں تم لوگوں کے ہاں۔ کس چیز سے؟ شدید عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، بڑی بڑی اتنی بڑی باتیں۔ اس سے پہلے 40 سال کی عمر تک انسان نے جو کمانا ہوتا ہے، جو انسان نے کرنا ہوتا ہے، 40 45 تک انسان چاہتا ہے کہ یار میں اس دنیا میں اونچا کمانا جو بھی کرنا اس وقت تک ہو جائے، اس کے بعد انسان کو خود پتہ ہے نیچے جانے شروع ہو جاتی ہے انسان کی زندگی۔ تو آپ نے اگر کچھ کمانا ہوتا، مال پیسہ دولت جاہ منصب، اس سے پہلے کر لیتے۔ 30 کی عمر سب سے پیک کی عمر ہوتی ہے انسان کے اندر، شہوات ہیں، خواہشات ہیں، اور اس وقت اگر پوری ہوں تو انسان کو صحیح لذت اس وقت آتی ہے۔ اور شاید جس کی خواہشات اللہ اس عمر میں پوری کر دیں، شاید اس سے حساب بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ انسان کی مکمل پوری قوت کے ساتھ خواہش ایک ہوتی ہے، انسان پوری طاقت کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ اگر انسان کی کوئی خواہش پوری کرے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس کے بجائے کہ انسان کی اس عمر میں پوری ہو جس عمر میں انسان پھر یہ کہتا ہے کہ اب تو میری آنے والی نسل کے لیے ہے، میں تو اب جانے والا ہوں۔ انسان جانے کی تیاری میں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان لوگوں کو پتا تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی انسان کے ساتھ آپ نے نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا مجھے منصب دو، مجھے اپنی مجالس میں بٹھاؤ لا کے، میں تم لوگوں کے مجالس میں نہیں ہوتا، احکامات کرتے نازل کرتے ہو، لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے ہو، میں نہیں ہوتا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب ہی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، کام کیا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، ان سے شادی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرواہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا میں فلاں خاندان سے ہوں، میرا فلانا دادا تھا اور باپ یہ تھا اور مجھے بھی داخل کرو، میں کیوں نہیں ہوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہی نہیں تھی کبھی دل میں اس چیز کی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے، آپ کا عمل اگر دیکھا جائے، آپ سے جتنی بھی بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی بات کی، کہیں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اپنا مفاد، ذاتی مفاد کہیں نہیں نظر آتا۔ جب لوگوں نے کہا کہ عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، پیسہ چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، ملوکیت چاہتے ہو، ہم اپنا ملک بناتے ہیں تمہیں، کسی کوئی شادی وادی کا چکر ہے تو عرب کی سب سے خوبصورت عورت اور مالدار عورت سے شادی کروائیں گے تمہاری، کوئی جادو وادو کوئی سایہ ہے بتاؤ ہم علاج کرائیں گے، اپنا سارا مال لگا دیں گے آپ کا علاج کرنے میں، یہ کام روک دو۔ آپ سے کہا مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، ہوتی تو میں اللہ سے نہ مانگ لیتا، اس سے پہلے آج تک کبھی تم لوگوں سے کچھ مانگا میں نے؟ نبوت سے بھی پہلے چاہت ہوتی اللہ سے مانگ لیتا، لیکن یہاں پہ وہ بات ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف ہی مختلف تھا، اسی لیے تو لاجواب ہو جاتے، غصے میں آ جاتے، سمجھ نہ آتی تو مار پٹائی شروع کر دیتے کہ سمجھ نہیں آتی ان کو کیا بندہ کہے، کیا جواب دے ان لوگوں کو۔ اس لیے ام یقولون افترا سے بات شروع کی، یہ تو بات عقل میں ہی نہیں آتی کہ وہ اللہ پر ایک من گھڑت بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ بل هو الحق من ربک، وہی حق ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے اس میں سے، اپنی کرسیاں اپنا مال پیسہ پاس رکھو، بس ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کامیابیاں عطا کریں گے۔ لاجواب ہو جاتے وہ لوگ، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلق السماوات، آگے دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آئے۔
اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمان کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ کی عظمت، 6 دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو ایک میں کر دیتے، یا ایک سے بھی کم، آدھے میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے، لیکن فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی حکمت، ایک اپنا طریقہ، ایک اپنا اللہ تعالیٰ کا انداز، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اختیار کی، ایک اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک بات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز، اس چیز کو اختیار کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر۔ ثم استوى على العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گئے، عرش پہ اللہ تعالیٰ اوپر چلے گئے، یعنی عرش بھی پیدا کیا اللہ نے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گئے۔ اب عرش کی تخلیق اس زمین اور آسمان، ان چیزوں کی تخلیق سے پہلے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک سلسلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی تخلیق، جو ایک عام موٹی موٹی سی چیزیں رکھیں سامنے، اس میں عرش کی تخلیق کافی پرانی ہے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کرنا شروع کی تو اس میں آتا ہے، جیسے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات میں سب سے پہلی چیز جو پیدا کی، وہ چیز تھی قلم۔ اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قلم کو حکم دیا کہ وہ لکھے کائن الی یوم القیامہ، جو ہونے والا ہے، قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ قلم لکھے گا۔ تو وہ اپنے آپ اس قلم نے لکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی وہی بات ہے کہ جو خواہش تھی، جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی، اللہ نے وہ چیز قلم کے ذریعے وہاں پہ لکھوا دی۔ سب سے پہلی چیز یہ پیدا ہوئی، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ اب 6 ایام ان کے متعلق آتا ہے، ایک حدیث ہے جو کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر چیزیں پیدا کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مستوی ہو گئے عرش پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سبت، ہفتے کو اللہ تعالیٰ نے تربہ پیدا کی، تراب، اللہ تعالیٰ نے تراب ہفتے کو پیدا کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں احد کو، اتوار کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے۔ اس کے بعد پیر کو اللہ تعالیٰ نے درخت پیدا کیے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ منگل کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں پیدا کی جو مکروہ، یعنی ایسی چیزیں جو اللہ کو اتنی زیادہ پسند نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں محدثین نے فرمایا کہ منگل کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی معاش کی چیزیں پیدا کی، جو کہ انسان کی سوچ کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، بھلا دیتی ہیں اللہ، اس لیے ان کو حدیث کے اندر مکروہ سے کہا کہ وہ ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کیوں پسند نہیں ہے؟ کیونکہ انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے وہ چیز۔ تو رزق اور کمائی کے طریقے اور اسباب اور مال، پیسہ، دولت، یہ اللہ نے، سونا چاندی، یہ اللہ تعالیٰ نے منگل کو پیدا کیا۔ اور پھر بدھ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بدھ کے روز نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور پھر جمعرات کے روز اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا، آخری گھڑی میں، ما بین العصر والمغرب، ما بین العصر والمغرب، عصر سے مغرب کے درمیان آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب یہ چیزیں اس طرح تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی، چاہتے تو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ بھی کر سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اپنی حکمت کے تحت خاص انداز میں، خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 6-7 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر۔ ثم استوى على العرش، بعد میں مستوی ہوئے اللہ تعالیٰ عرش پر۔ ما لکم من دونہ، نہیں ہے تمہارے لیے، من دونہ، اس کے علاوہ، من ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا۔ اولیاء کا بھی ذکر آیا کہ کفار مکہ کو اس چیز پر بھی اعتراض ہے کہ یہ کیا اولیاء والی چیز، کیوں ان کے خلاف؟ اولیاء انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ،
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کا ولی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس دنیا کے اندر اولیاء بنا لینا اور اولیاء کے ساتھ تعلق، اس تمام چیز کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ ولی کون ہے؟ ولی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، نہ کہ وہ جو ایسی چیزوں کا یا ایسی چیزوں کی بات کرنا شروع کریں جن کا خاص طور پہ جن کو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کہ بھی یہ بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کرنے والا کوئی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من ولی، کوئی ولی، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا۔ کون ہے پھر ولی؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ من دونہ، لفظ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اللہ کے علاوہ۔ افلا تتذکرون، کیا تم لوگ اس سے تعلیم نہیں حاصل کرتے؟ کیا تم لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ مطلب یہ ہے کہ شاید اولیاء بھی انہوں نے اپنے لیے بنا رکھے تھے اپنے، اور ان اولیاء کا بھی انکار کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہ یہ اولیاء جن کو تم نے اپنے بنا رکھا ہے اپنے مطابق، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے کہ تمہاری مدد کر دے گا، یہ تو تمہارا دوست ہے، یہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، یہ تمہیں بچا لے گا، یہ تمہیں بخشوا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ بات کرتے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ان کو کہ ان کی کیوں عبادت کرتے ہو، یہ تو غلط ہے یہ عبادت کرنا۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما نعبدهم الا ليقربونا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ قریب کریں، بس عبادت تو کرتے ہیں نا، ہو گئی درمیان میں، قریب کرنے والی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کوئی اللہ نے بات ہی نہیں چھوڑی، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ کس کے قریب ہونے کی بات کرتے ہو؟ اس کے قریب ہونے کی جو تم سے تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قریب ہونے والی ڈسکشن تو یہی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں بنا پھر مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہم صرف عبادت ان کی اس لیے کرتے ہیں۔ اور اسی چیز کا تو انکار کیا کہ تمہارا کوئی دوست اور ولی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جو کرنا ہے، جو مانگنا ہے، جو عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کرو۔ وہی بات ہے، یہ عقیدہ توحید، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ معاملات کو کی تدبیر کرتے ہیں، معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے معاملات پر، ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ اوامر نازل کرتے ہیں۔ من السماء الى الارض، آسمان سے زمین کی طرف، اللہ تعالیٰ آسمان پہ تدبیر کرتے ہیں اور ان احکامات کو زمین پہ نازل کرتے ہیں۔ من السماء الى الارض، یعنی وہ احکامات آتے ہیں زمین پر، ثم يعرج الیہ، پھر وہ اعمال اور وہ چیزیں واپس اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر جاتی ہیں۔ فی یوم، ایسے دن جس کی مقدار کان مقدارہ الف سنہ، ایسا دن جس کی مقدار 1000 سال ہے، مما تعدون، اس گنتی میں جو تم لوگ کرتے ہو، اللہ کے ہاں نہیں، اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہی ہے۔ وہ ایک دن ایسا ہی ایک دن ہے جیسا ہمارا ایک دن ہے، لیکن ہماری عدد میں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ایک دن ایسی ہے جیسے عام طور پہ ایک دن ہے، لیکن اگر ہم گننا شروع کریں تو ہمارے لیے وہ ایک دن 1000 سال کا ہے۔ اس سے علماء نے یہ بات، خطیب ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پہ یہ بات ذکر کی اس بات کا، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسافت یہاں پہ آنے کی 500 سال ہے، آنے کی اور پھر جانے کی ملا کے 1000 سال بن جاتی ہے۔ ثم يعرج الیہ فی یوم، یعنی یہ تدبیر، ان کا نزول ہونا اور یہاں سے واپس جانا، یہ ایسے ایک دن میں ہوتی ہے جو تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے۔ مما تعدون، جو تم گنتے ہو اپنے ہاتھوں پہ، 360 دن کا ایک سال، اس کے بعد دن کے اندر اتنے گھنٹے، اس کے بعد مہینے کے اندر اتنے دن ہیں، پھر اتنے ہفتے ہیں، جو ہم گنتی کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو وہ ایک لمحہ ہے، وہ ایک لمحے میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور اگلے لمحے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔
میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ یا اللہ آپ کا بندہ عصر کی نماز کے لیے تیاری کر رہا تھا، عصر کی اذان ہوتی ہے، یہ فرشتے اس وقت گئے ہیں اور ابھی نماز نہیں پڑھی اور وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ کیا کر رہا تھا؟ یا اللہ تیاری کر رہا تھا عصر کی، اور اگلے فرشتے انسان کے پاس پہنچ چکے ہیں جو کہ فجر کے وقت واپس جائیں گے۔ کیا کر رہا تھا میرا بندہ؟ یا اللہ جاگ رہا تھا، یا اللہ فجر کی نماز کے لیے جانے والا تھا، یا اللہ ابھی سو رہا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک لمحے کے اندر وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں ہماری گنتی کے اندر۔ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے انسان کتنا کمزور ہے، ہماری کتنی طاقت ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیا ما تسوى عند اللہ جناح بعوضہ، بعوض مچھر کو کہتے ہیں، مچھر جناح، ایک پر، دو پر بھی نہیں، ایک پر جس کو اگر وزن کرے نا تو اس کا جتنی بھی سینسیٹیو وہ پیمائش کرنے والی مشین ہو وہ شاید وزن نہ کر پائے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ ما تسوى عند اللہ جناح بعوضہ۔ اور آپ کو پتا ہے یہ کس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے ہاں اگر اس دنیا کی تھوڑی بھی قیمت ہوتی نا، مچھر کے پر کے برابر بھی، اللہ تعالیٰ کسی کو پانی کا قطرہ بھی نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت ہی نہیں ہے۔ ہمارے گناہ اور نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ یہ ہماری اہمیت ہے کہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات، جتنی بھی اس کے ساتھ اور کائنات ہیں، جو کچھ ہے، اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن یہی چیزیں اللہ کے دائیں ہاتھ پہ ہوں گی۔ تو کیسے ہے، کیفیت کیا ہے، کس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت ہے۔ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری کوئی قیمت اور اہمیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ہی قیمت ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ہمیں کہیں کدھر کسی جگہ ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کمی اللہ کو لگے گی۔ کوئی کمی نہیں ہونی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں عطا کرتے ہوئے کمی نہیں آتی، تو ہمیں کہیں پیچھے کر دینے میں اللہ تعالیٰ کو کیا کمی محسوس ہوگی۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ایک غیب اور اس کے مشاہدے کا ایک عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہیں اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ یہ انشاءاللہ باذن اللہ یہاں سے ہم لوگ اگلے درس میں شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا بڑا قوی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار کیا ہے سمجھانے کا، بتانے کا، آخرت کے متعلق توحید کو بتلانے کا۔ بڑا ایک طاقتور الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار کیا ہے اس صورت کے اندر۔ تلاوت کریں گے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون.
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. جزاک اللہ خیر. یہ ایک مجلس علمی اجلاس ہے، اس کا اعلان ہے. یہ جالیات غرب دیرہ، اس کا اعلان ہے 29 اگست جمعے کا دن بعد نماز عصر تا عشاء فضیلت الشیخ محمد سلیم ساجد مدنی کے زیر انتظام اور زیر صدارت فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد اسحاق ابراہیم مدنی صاحب جو مشائخ ہیں انشاءاللہ اس میں آئیں گے بات چیت کرنے کے لیے. فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن فریوائی صاحب، اللہ اکبر، بہت بڑے عالم ہیں. اور اس کے بعد اللہ اکبر شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب، بہت زبردست اور بڑے پختہ علم رکھنے والے شخص ہیں. یہ انشاءاللہ شرکت کریں گے. ان کی بات چیت ہوگی. جو حضرات جانا چاہتے ہیں، فعلاً مجلس علمی ہے، علم کی مجلس، حقیقتاً علم کی مجلس ہے. جو لوگ اس میں آئیں گے اور جو علماء بات کریں گے، اللہ اکبر، بڑے علماء ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے. دین کے لیے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، آتے ہیں. ان کا وقت ہمارے وقت سے بہت مختلف ہوتا ہے. اس کی اہمیت، وقت کا اہم ہونا، ان کا ہمارے سے بہت اہم وقت ہوتا ہے. اس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. بہت اہم وقت ہوتا ہے. آج ہے عصر کے بعد، عصر سے لے کے عشاء تک غربت دیرہ جالیات کے اندر. سوال کیا ہے کہ میرے چھوٹے بیٹے کی صحت، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ کاملہ عطا کریں. چھوٹے بیٹے کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ اولاد کو صحت عطا کرے، اللہ تعالیٰ اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے، لمبی زندگی عطا کرے. بڑی یہ کافی کٹھن چیز ہوتی ہے. کافی ان کو کھو دینا بھی اور ان کی تربیت، دونوں چیزیں بڑی مشکل ہیں. کھو دینا بھی بہت مشکل ہے، اور ان کی تربیت ہوتے ہوئے پاس اللہ نے دے دیے تربیت ان کی، پھر یہ اور مشکل چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہے، جس انداز سے بھی ہے، اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف ہمیں دکھائے، راہ دکھائے. کیا شکرانے کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، شکرانے کے نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن تجدید نعمت پہ پڑھتے ہیں. ہر نعمت پہ نہیں پڑھیں گے. ایسی نعمت جو کھو دی آپ نے، اس کے بعد واپس اللہ نے عطا کی، اس پہ ہم پڑھیں گے. یا پھر ایسی نعمت جو چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے زمانے بعد عطا کی، اس پر پڑھیں گے. ہر نعمت نہیں، ورنہ ہر نعمتیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ہیں. لیکن جو مشروع اگر کہہ لیں یا کہہ لیں کہ پڑھ لینا اچھی بات ہے، کر لینا چاہیے، وہ ان دو چیزوں کے لیے ہے. ایسی نعمت جو کھو جانے کے بعد واپس اللہ عطا کریں، یا ایسی چیز جو بہت عرصے سے انسان چاہتا ہو اور اللہ تعالیٰ نئی انسان کو عطا کرے، اس پہ فعلاً شکرانے کے نفل ادا کر لینے چاہیے. اللہ تعالیٰ ویسے اصل میں تو یہی ہے کہ شکر اللہ تعالیٰ کا انسان اپنی زبان سے ادا کرے. تو یہ نفل ایک بس طریقہ اور ایک راستہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی قربت اور محبت اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اس شکر کے ہم نفل ادا کر رہے ہیں. لیکن انسان کبھی نظر نہ مانے کہ اللہ تعالیٰ سأشکرک عندما تعطی، یہ کبھی انسان نہ کرے. اللہ تعالیٰ میں شکرانے کے نفل ادا کروں گا یا شکر کروں گا جب آپ ادا کریں گے، جب آپ عطا کریں گے. یعنی عطا نہیں کریں گے تو نہیں شکر ادا کرو گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نظر اصل میں بخیل سے عمل نکالنے کے لیے، پیسہ نکالنے کے لیے ہے. نظر عام طور پہ نہیں ماننی چاہیے، خاص طور پہ اس طرح کے نیک اعمال کے اندر کرتے رہیں نا. کیسی اور چیزیں ہیں جن میں شکر کی ضرورت ہے، شکر کی حاجت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں. صرف اس زندگی کا شکر ادا کرنا چاہیں تو وہی نہیں مکمل ہوگا ساری زندگی. تو اس لیے شکر ہمیشہ ادا کرتے رہیں. یہی نیت رکھیں، یا اللہ اگر نہیں بھی دیں گے نا تو بھی شکر تیرا، آپ کا شکر ہے. اگر دیں گے تو خوشی کے ساتھ، یا اللہ حمد و ثنا اور تیرا شکر ہے. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے فضائل بیان فرما دیجئے. سورہ یاسین کے متعلق محدثین نے، جو محدثین گزرے، امام بخاری اور یہ محدثین گزرے، ان کے زمانے کے جو محدثین گزرے، تمام نے یہ بات کہی ہے کہ سورہ یاسین کے فضائل کے میں جتنی بھی بات آتی ہے کوئی بات ٹھیک نہیں ہے. بلکہ کچھ نے تو یہ کہا ٹھیک نہیں تو دور کی بات ہے، من گھڑت باتیں ہیں، موضوع باتیں ہیں. موضوع کہتے ہیں من گھڑت کو، کہتے ہیں من گھڑت باتیں ہیں. اب وہی معاشرے کے اندر چونکہ معروف ہو گیا ہے
حالانکہ سورہ فاتحہ کے فضائل پڑھنا شروع کریں ختم ہی نہیں ہوتے۔ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، انہوں نے قرآن پہ تفسیر پہ انہوں نے کچھ کام کیا، ان کی سورہ فاتحہ کی تفسیر، اس کے متعلق بات چیت، پہلی پوری جلد صرف سورہ فاتحہ پہ بات ہو رہی ہے، آدھی سے زیادہ، کئی 100 صفحے ہیں صرف سورہ فاتحہ پہ بات ہو رہی ہے۔ ابھی ہم نے کہا آیت الکرسی سب سے افضل آیت ہے، بھول جاتے ہیں ہم، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں سورہ یاسین۔ وہ اس چیز کے پیچھے بات یہ نہیں ہے کہ قرآن ہے، اور قرآن پورا شفا ہے، قرآن پورا بابرکت ہے، برکت ہے قرآن پورا، لیکن جو خاص طور پہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں نا، دوسری چیزوں کے فضائل جو حقیقت میں ہے، اللہ کے نبی نے جن کو بیان کیا اور جن پر خود عمل کیا، ان سے ہٹا کے من گھڑت چیزوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ بھئی اتنی دفعہ پڑھیں تو یہ ہوگا۔ خاص طور پہ جو سب سے عام اور مفہوم معروف بات ہے، جی یہ پڑھیں تو انسان کے رزق میں برکت آئے گی۔ رزق میں برکت چاہیے نا تو صلہ رحمی کریں، نہیں وہ مشکل بڑی ہے، وہ اس نے بات کہہ دی، اس کی بات لگ گئی، اس نے میرے خلاف بات کر دی، میں کیوں ملوں اس سے جا کے؟ اس نے میری بیوی کو سنا دی، اس نے میری ماں کو یہ کہہ دیا، میری چاچی تھی اس نے ایسے کہہ دیا، چاچی ایسے کرتے ہیں، چچا نے یہ کہہ دیا، ماموں نے یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، اس کے باوجود صلہ رحمی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو چاہتا ہے ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اجلہ، دو چیزیں کہہ دیں، جو چاہتا ہے اللہ میرا رزق بڑھا دے اور میری زندگی اللہ لمبی کر دے، میرا اجل وقت آگے کر دے، یعنی موت کا وقت، فلیصل رحمہ، تو وہ اپنے ارحام کی صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ہمارے ایک بڑے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عطا کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا قوی گمان ہے کہ شاید میرا تعلق لوگوں کے ساتھ اور میرے رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کا عطا کرنے کا میرے لیے سبب شاید یہی ہے۔ اور فعلاً وہ بندہ ایسی صلہ رحمی کرتا ہے، کسی نے غیبت کی ہو اس کے بارے میں، کسی نے باتیں کی ہوں، جس بندے نے بات کی ہے وہ بندہ چل کے اس کے گھر جاتا ہے، خود جاتا ہے، اور ایسے ملاقات کرتا ہے جیسے کوئی بندے نے بات ہی نہ کی ہو، میرا قریبی دوست ہے یہ، اگر بات پہنچ بھی جائے تب بھی۔ اور حقیقتاً ایسے ہی ہے، یہی صلہ رحمی ہے۔ ہمارے دل میں نہیں، بے وقوف نہیں بننا چاہیے، میرے خلاف یہ باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے کرتا ہے، لیکن ہم سے پوچھا جائے گا کہ قطع رحمی کیوں کر دی؟ وہ باتیں کرتا تھا تو کرتا تھا یا کرتی تھی، جو بھی ہے قطع رحمی کیوں کی؟ رزق بڑھانا ہے تو یہ عمل کریں نا، نہیں مشکل بڑا، یہ تکلیف بڑی ہوتی ہے، تو اس لیے تو یہ اتنا بڑا ثواب اور اجر ہے اس کا، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تو فضائل اور فضیلت کی بات آتی ہے، جتنی بھی چیزیں سورہ یاسین سے متعلق فضائل سے جوڑ کے بیان کی جاتی ہیں نا، وہ دوسرے تمام اعمال سے صحیح احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے ملتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو رزق والی بات بتائی، لوگ کو بڑا کبھی گمان ہے، کبھی سورہ یاسین پڑھیں گے فلانے دن تو رزق میں اللہ برکت دیں گے، یہ عمل نہیں کرتے، اس عمل سے دور رہیں گے تو رزق سے فعلاً برکت اللہ نکال دیں گے، باقی وہ جتنی بھی پڑھتے رہیں۔ پورا قرآن پڑھے، کئی لوگ ہوتے ہیں قرآن سالوں سے ختم نہیں ہوا لیکن سورہ یاسین ہر روز پڑھنی ہے، یا اس طرح کا عمل، قرآن کی طرف، پورے قرآن کی طرف توجہ دے۔ سوال کیا ہے اذکار کے متعلق کہ اگر بھول جاتے ہیں اذکار مختلف مقامات پر، سونے کے ہیں، جاگنے کے ہیں، کھانے پینے کے، پہلے بعد کے، انسان کے گھر کے نکلنے سے، گھر میں داخل ہونے کے، کپڑے پہننے کے، بہت ساری کھانے پینے کے، پھلوں کے، اللہ تعالیٰ پھل عطا کریں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے فعلاً اذکار آتے ہیں کہ دعائیں پڑھنی ہے، کہ اپنے گھر سے نکلنے کی ہے، سواری پہ چڑھنے کی ہے، سواری سے اترنے کی ہے، جگہ پر پہنچنے کی ہے، سفر سے گھر پہنچیں تو اس کی دعا ہے، اور پھر کسی جگہ پہنچیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ تیرے شکر تو نے سلامتی کے ساتھ پہنچا دیا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر یہ انسان بھول جائے تو اس میں انسان کے لیے گناہ نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا ہوا کہ اس میں گناہ ہوگا یا یہ صغیرہ گناہ ہے، اس کے توبہ کی ضرورت ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی صغیرہ کبیرہ کے اندر یہ چیز آئے گی، نہ ہی انسان کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، لیکن انسان کے لیے حفاظتی بند ہے یہ،
یہ انسان کے اب اپنی ثوابدید پہ ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے تو وہ چیز ذہن میں رہے گی، اور اس چیز کی اہمیت نہیں ہے تو فعلاً انسان اس چیز سے دور اللہ تعالیٰ کر دیں گے، اس حفاظت سے۔ اور کس سے اصل میں حفاظت؟ شیطان کی حفاظت۔ شیطان سے اصل میں حفاظت کی ضرورت ہے، اور یہ بھلاتا بھی شیطان ہی ہے ہمیں، تاکہ ہم اس کی برکت سے محروم ہو جائیں۔ یہ بڑی ضرورت، بڑی اہم چیز ہے۔ یہ عبد الخالق صاحب ہیں، ان کی اہلیہ کے بارے میں ہے کہ وہ 5 دن ہو گئے ہیں اسپتال میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا کرے، اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے، سارے معاملات ان کے گھر والوں کے لیے معاملات آسان فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.